الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس الحديث النبوي الشريف. تفہیم اربعین نوویہ کا انشاءاللہ ہمارا یہ چھٹا لیکچر ہوگا، جس میں ہم حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کریں گے باذن اللہ۔ چیٹ پہ مجھے بتا دیجئے کہ میرا جو میری آواز کلیئر ہے آپ کو؟ طیب الحمدللہ، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، ہمارے لیے دین کی تعلیم کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور خاص طور پر حدیث کے جو علوم ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حدیث نمبر جو 5 ہے اربعین نوویہ کی، جو حدیث عائشہ ہے، اس کے بنیادی کیا موضوعات ہیں۔ اس میں بنیادی موضوعات جن کی طرف یہاں بھی اشارہ کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، جہاں دین کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا وہیں پر اس کے اندر کوئی ایڈیشن بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اس حدیث میں بدعت کی تعریف کی گئی ہے، جو کہ عام طور پر سنت کے اگینسٹ ایک لفظ بولا جاتا ہے یا ایک اصطلاح ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، اور ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو، کہ بدعات جو ہیں وہ سنت کی دشمن ہوا کرتی ہے، یہ انشاءاللہ اس حدیث میں ہم پڑھیں گے۔ جی، حدیث نمبر 5 ہے جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پہلے ہم حدیث پڑھیں گے عربی میں، اس کا ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشة رضی اللہ عنہ انها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواه مسلم۔ جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ ام عبداللہ، جن کی کنیت تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس دین سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ مردود یعنی ناقابل قبول، رد شدہ شے ہے۔ اس طرح مسلم میں روایت ہے، یعنی صحیح مسلم میں یہ حدیث اس الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے کرنے کا ہماری طرف سے حکم نہ ہو تو وہ مردود ہوگا، یعنی وہ ناقابل قبول ہوگا، ایسی چیز ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ یہ تھا حدیث نمبر 5، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آگے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کی جو راویہ ہیں، اس حدیث کی روایت کرنے والی، ان کا کچھ تعارف، اگرچہ کہ وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اپنے ذہنوں میں ان کی عظمت کو دوبارہ سے ریویژن کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ان کا ایک تعارف کرائیں گے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں، ام المؤمنین، آپ سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، عفیفہ کائنات ہیں، صدیقہ بنت صدیق ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، شاعرہ ہیں، داعیہ ہیں، استادہ ہیں، معلمہ یعنی فقیہہ ہیں، راویہ حدیث ہیں، مفسرہ قرآن ہیں، اور علوم نبویہ کی وارث ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب دادی ہیں۔ آپ کا تعلق بنی تیم سے تھا، جو کہ قبیلہ عرب ہے، اور آپ مکہ میں پیدا ہوئی جب آپ کے والد کو اسلام لائے ہوئے 4 سال تقریباً ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے 3 سال پہلے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو اس کے تقریباً 2 سال بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور پھر 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں، اور یہ جو شادی ہوئی ہے یقیناً وحی کے ذریعے اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دی گئی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے خواب میں 2 دفعہ دکھائی گئی ہو. میں نے دیکھا کہ تم ایک سفید ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور فرشتہ کہہ رہا تھا یہ آپ کی زوجہ ہیں. میں وہ کپڑا ہٹاتا تو دیکھتا کہ وہ تم تھی. اور اس حوالے سے اس کے بعد میں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور اسے پورا کرے گا، یعنی یہ جو خواب تھا وہ ضرور پورا ہوگا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے اپنی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین گھرانہ، اس کا ہر ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھا. اور یہ نہیں یہ سمجھ اس سکتے گھرانے کی بہت زیادہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اس گھر کے ہر گھرانے نے دین اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں. یاد کر لیں پھر اور اس کا ایک یہ بھی ترہ امتیاز ہے اس خاندان کا کہ اس خاندان کے تقریباً سارے ہی افراد تھوڑا کچھ ہونا صرف اسلام حدیث کی لانے والوں انتظار میں ہے. سے شامل تھے. یعنی حضرت عائشہ خود، حضرت عائشہ کے والد، والدہ، حضرت عائشہ کے بہن بھائی، حضرت عائشہ کے دادا، ایون یہ سب کے سب سنا نہیں کیا کر ایمان لیں. لانے والوں میں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2210 کے قریب احادیث مروی ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. اور آپ کی وفات 57 ہجری یعنی 57 ہجری میں ہوئی اور مدینہ کے اندر. اور آپ کی نماز جنازہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی. اور آپ جنت البقیع جو اہل مدینہ کا قبرستان ہے اسی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں اور کروڑوں اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کی قبر پر نازل ہوں. آمین. آگے چلنے سے پہلے ہمیں یہ ایک آیت ذہن نشین رہنی چاہیے جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف عمل کرے، وہ تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا. یعنی رسول اور مومنوں کی راہ چھوڑ کے جس کی طرف وہ متوجہ ہوگا، جس چیز کی طرف، تو اللہ رب العزت کو بطور سزا اسی کی طرف متوجہ کر دیں گے اور دوزخ میں ڈال دیں گے. یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت آگے انشاءاللہ جہاں ہم اس حدیث کو مزید پڑھیں گے یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اس سے بہت کچھ آپس میں جڑ رہی ہوتی ہے بات. اسی طرح سنت کو تھامنے والا اس کو عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب سنت. یعنی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا صاحب سنت ہوگا، یعنی اہل سنت میں شمار ہوگا. اور جماعت اس آیت کے مطابق بھی یعنی مومنوں کا جو راست مومنوں یعنی جو ہدایت یافتہ مومنوں کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے والا، جس کا سب سے پہلے مستحق صحابہ کرام ہے، کیونکہ خود یہ آیت اترنے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وقت جو مومن تھے یقیناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. جماعت کے ساتھ چلنے والا کیا کہلاتا ہے؟ اہل جماعت. یہ دونوں مل کے بنتے ہیں اہل سنت والجماعت. آگے چلتے ہیں. اس حدیث میں چونکہ بدعت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایسی کوئی چیز جس کا دین میں حکم نہیں ہے، وہ چیز رد ہے، وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، ریجیکٹ ہے، تو اس سے بہتر ہے، یعنی آگے چلنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم سنت کو جان لیں کہ سنت کیا ہے جس کے اگینسٹ ہم چیز پڑھنے والے ہیں. طيب ہمیں یہ بھی تو پتہ ہو کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پھر اگینسٹ کیا ہے، تو وہ ہے سنت. یعنی بدعت کی اگینسٹ ہے سنت. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا ایک لغوی معنی ہے، یعنی لغت میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے، پھر ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے جو عام طور پر ہم لیتے ہیں اپنی گفتگو میں. سنت کا لغوی معنی ہے
طریقہ، راستہ جس پر کوئی بھی شخص گامزن ہوتا ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور سنت کا ایک اصطلاحی معنی ہے، وہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، جو کہ چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ان کا قول ہو، چاہے ان کا عمل ہو، جو کہ ان کی عبادات یا ان کے معاملات اور ان کے اخلاق پر مشتمل ہو. یعنی اگر مکمل طور پر اس کو کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اپنی زندگی میں، وہی سنت کا تقریباً اصطلاحی معنی ہے. کیونکہ جس کام کو اللہ کے رسول نے جاری کیا ہو اس کو سنت کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اچھی طرح سے کیا، اس کی نگرانی کی اور اس کو دوام بخشا، یعنی امت کے اندر اس کو جاری فرما دیا. یہ تو ایک سنت کا معنی ہے. اس سنت کے حوالے سے ایک اور معنی بھی استعمال ہوتا ہے اہل علم کے ہاں، وہ تقریباً حدیث سے ملتا جلتا ہے. یعنی سنت کو عام طور پر حدیث کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، اور فقہی امور میں، جس کو میں نے یہاں پر قانونی امور لکھا ہے، دراصل فقہ کا مطلب ایک قانون ہی ہوتا ہے جس کو ہم اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں. تو قانونی امور میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے، یہ چیز سنت میں آئی ہے، تو وہ دراصل حدیث ہی ہوتی ہے. طيب فقہا عام طور پر جب کسی چیز سے استدلال کرتے ہیں اپنے گفتگو میں اور سنت کا حوالہ دیتے ہیں تو اس سے مراد ہمیشہ حدیث ہی ہوتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تائید کی دلیل ہوتی ہے. اس کا اتباع جو جب ہوگا اس کو ہم سنت کہیں گے. یہاں میں نے کہا ہے کہ جس کا تعلق شریعت سے، یعنی بہت سارے ایسے امور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازدواجی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی زوجات سے ایک تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو اپنی خاندان سے ہوتی رہی ہے یا ہوتی تھی، وہ ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ جن امور کا تعلق شریعت سے ہو وہ سنت کے اندر داخل ہے. اچھا، سنت کا ایک اور معنی بھی ہے ہمارے یہاں اہل علم کے اندر جو کہ عام طور پر نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، یا معلوم نہیں اوجھل کر دیا گیا ہے. بہرحال یہ ہماری اپنی تقصیر ہے، یعنی ہماری اپنی ایک ہمارے اندر اپنی کمزوری ہے جو ہم اس حوالے سے نہیں سوچتے. ہماری اہل علم ہمارے ورثے میں، ہمارے اسلامی ورثے میں سنت سے مراد عقائد اسلام بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، جن پر صحابہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں پر عمل ہو، اور وہ سینہ بسینہ اور عمل بعمل اور ایک پیڑھی بہ پیڑھی آگے چلتے رہیں، ان کو ہم سنت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اور اس وجہ سے عقائد کی جو بکس ہمارے پاس ہیں اس کے اندر بھی عقیدے کو عام طور پر سنت سے اسی لیے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا بدعت نہیں ہے. طيب اور اہل علم نے اس حوالے سے باقاعدہ کتب لکھی ہیں جن کا نام السنہ یہ رکھا گیا. یعنی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اہل اسلام کے عقائد ہیں جو کہ بدعت نہیں ہے، بدعت شمار نہیں ہوتے. اس کی مثال امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے السنن، اس کو آپ اس کو اٹھائیں، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، بہت ساری بڑی زبانوں میں موجود ہے. ہمارے جو اسلامی ورثہ ہے حدیث کے مجموعے ہیں تقریباً سب ہر بڑی زبان میں موجود ہے. ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب السنن آپ اٹھائیں تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہی کتاب السنہ ہے. کتاب السنہ یعنی چیپٹر آف سنہ. اب سنہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت ابن ماجہ نے وہ احادیث جمع کی ہیں، وہ آثار جمع کی ہیں جو کہ جن کے اندر کوئی نہ کوئی عقیدہ ہمارا ثابت ہوتا ہے دین اسلام کے حوالے سے. طيب اس کو انہوں نے کتاب السنہ کے نام سے جمع کیا. اسی طرح اگر آپ سنن ابی داود اٹھائیں، امام ابو داود رحمہ اللہ کی کتاب، اس کے اندر بھی باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے جس کا نام ہے کتاب السنہ. اس کے اندر بھی انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، جس کے اندر کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے علماء نے الگ سے بھی کتابیں لکھی ہیں جن کا نام انہوں نے اصول سنت رکھا ہے مثلا.
وہ اصول، وہ قواعد جو کہ عقیدہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں امام احمد رحمہ اللہ کا رسالہ، ان کا چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے اصول السنہ، وہ بہت مشہور ہے، اور وہ الحمدللہ ہماری اکیڈمی میں بعض اوقات پڑھایا بھی جاتا ہے، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ہم اس کتاب کو، اس رسالے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس طرح اعمال کے اندر بدعت ایجاد ہوتی ہے، یعنی بہت سے اعمال انسان یہاں پر ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں جن کا تعلق بدعت سے ہوتا ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے عقائد بھی ہوتے ہیں جن کے اندر بدعت ہوتی ہے، یعنی ایسے عقائد انسان ہمارے یہاں بعض اوقات رکھے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہوتا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک بہت بڑا اہل سنت کا جو ہمارے مسلمانوں کا ایک نام ہے اہل سنت والجماعت، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ عقائد پہ وہ اس عقائد پر ان کا وہ پیروی کرنے والے ہیں جو کہ دین اسلام میں ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، جیسے کہ میں نے اس آیت میں بھی بتایا، اور جماعت سے مراد ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے لوگ، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا نام استعمال کرتے ہیں ان بدعتی گروہوں کے مقابلے میں جنہوں نے دین کے اندر عقائد کے باب میں بدعت ایجاد کی ہو، اس لیے ان کے اگینسٹ پھر اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے، حق کو بیان کرنے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ کتابیں ہیں جو اصول السنہ کے نام سے لکھی گئی ہیں، جن کے اندر عقائد پر بات کی گئی ہے۔ اس میں جیسے میں نے کہا کتاب السنن، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب السنن، اسی طرح السنہ ایک ہمارے اسلامی ورثے میں گزرے ہیں ایک عالم ابو بکر الخلال، ان کی کتاب اس کا نام السنہ ہے، یعنی اس کے اندر انہوں نے وہ احادیث اور وہ آثار صحابہ جمع کیے ہیں تابعین کے جن کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اسی طرح شرح اصول السنہ جن کی ہم نے بات کی، امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب، اور اسی طرح اصول السنہ ابو بکر الحمیدی، وہ امام احمد کے غالباً استاد تھے ابو بکر الحمیدی، ان کی بھی کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول السنہ۔ اچھا جی، چلتے ہیں دوبارہ حدیث عائشہ کی طرف۔ یہ تھی کچھ تمہیدی باتیں، سنت کا مفہوم، سنت کسے کہتے ہیں۔ جب ہم بدعت پڑھ رہے ہیں تو لازمی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سنت سے کیا مراد۔ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ہمارے حکم میں، ہمارے دین میں ایسی کوئی بات جس نے نکالی جو اس میں موجود نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اور جس نے اسی حدیث کو ایک اور الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارے دین میں حکم نہ ہو تو وہ چیز، وہ عمل مردود ہے۔ اب آتے ہیں بدعت کی طرف کہ بدعت کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس حدیث میں بدعت کا لفظ، خاص بدعت کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ اس حدیث کو اب دوبارہ پڑھیں، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو اس میں موجود نہیں ہے، یا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارے دین میں حکم نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ اس چیز کو جو یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ جو چیز ہمارے دین میں موجود نہیں ہے، اس کو اہل علم نے بدعت سے تعبیر کیا، صحیح ہے، کیونکہ اس کے اندر سنت کا لفظ بھی نہیں ہے، تو اس کو مزید سمجھنے کے لیے سنت اور بدعت کا نام دیا گیا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بدعت کا لفظ کہیں اور نہیں آیا، بدعت کا لفظ اور دوسری حدیث میں آیا، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بدعت سے کیا مراد ہے؟ بدعت کا ایک لغوی معنی ہے، یعنی ڈکشنری میں، عربک ڈکشنری میں اس کو کہا جاتا ہے ہر نئی چیز یا کوئی ایجاد، ایسی چیز جو پہلے نہ ہوئی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں بدعت۔ اور اس کا اصطلاحی معنی، یعنی جب ہم مفہوم لیتے ہیں اس کا دینی امور میں، اور اہل علم جب اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اپنی کتاب میں، تو ان کا کیا معنی ہوتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے دین میں ہر وہ نیا طریقہ جو بطور ثواب اور تقرب الہی کے اختیار کیا جائے، لیکن قرآن، حدیث، اجماع، آثار سلف صالحین سے وہ چیز ثابت نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہ ہو، وہ اس پر فٹ نہ بیٹھ رہی ہو کسی دلیل پہ، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بے شک بہترین حدیث، یہاں پر بھی اللہ رب العزت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو، یعنی قرآن کو حدیث قرار دیا، بہترین حدیث کتاب اللہ ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور بلا شبہ بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور آگے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور اعمال کے اندر امور میں یعنی سب سے برا عمل محدثاتها بدعات ایجاد کرنا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، نئی نئے طریقے ایجاد کرنا ہے. اور آگے شاید فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا یہ لفظ استعمال فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بلا شبہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، جب ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا. یہاں پر بدعت کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محدثاتها، یعنی اعمال کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث قرار دیا، یعنی نئی چیز. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے لیکچر میں کہ حدیث سے مراد عام طور پر جو لینگویج کے اندر ہے ایک لفظ ہے نئی چیز، جدید. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث کا ایک لغوی معنی ہے جدید، ایک تو گفتگو ہے اور ایک ہے کہ نئی چیز ہو. تو یہاں پر بھی اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے محدث، کوئی نئی شے، نیا کوئی عمل، نیا کوئی طریقہ. اور یہیں پر اس حدیث میں بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جو کہ نئی چیز کے حوالے سے مطلوب ہے. بدعت کا مفہوم جیسے کہ میں نے کہا دین میں ایجاد کردہ ہر اس نئے طریقے کو کہتے ہیں جو تقرب الہی اور ثواب کے مقصد سے انجام دیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو. امام شاطبی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے ورثے میں. وہ فرماتے ہیں دین میں ایجاد کیا گیا ہر وہ طریقہ جو شریعت کی شکل میں ہو، یعنی اس کو کیا جا رہا ہو کہ گویا شریعت ہے، اور جس سے مقصود بھی رضا الہی ہو لیکن اس کے اندر مبالغہ آمیزی ہو، اور وہ جو چیز دین میں ثابت نہ ہو اس کو ہم بدعت کہتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اہم بات یاد رکھنے والی ہے کہ شریعت میں جو ہم بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے دین میں جب بدعت کی بات ہوتی ہے حدیث میں قرآن کریم میں، تو بدعات کا تعلق ان ایجادات سے ہوتا ہے جن کا شرعی دلیل کے درمیان، شرعی دلیل کے بغیر کوئی چیز ثابت کی جائے، یعنی بغیر شرعی دلائل کے دین میں کوئی چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. رہی دنیاوی ایجادات ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو. تو اس حدیث کی روز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی ایجادات بالکل جائز ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کافر نے یہ موبائل ایجاد کر لیا ہے یا لیپ ٹاپ ایجاد کر لیا ہے یا گھڑی ایجاد کر لی ہے، اسمارٹ فون ہے یا اسمارٹ واچ ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دنیاوی امور میں اس چیزیں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جو چیز شریعت کے نام پر دین کے اندر کی جائے گی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے جب بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر یعنی اگر بدعت یعنی دین کے اندر کوئی چیز نئی چیز ایجاد کرنا ممنوع ہے تو پھر ہم مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر بھی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کا یہی جواب ہے کہ لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک دنیاوی ایجاد ہے جس کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آواز زیادہ دور چلی جائے. اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا اور یقیناً اس کا استعمال ہوتا ہے ابھی بھی، تو اس سے کوئی دین کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کوئی شخص اس لیے اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کرتا کہ یہ بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے یا یہ بہت زیادہ اس سے اللہ رب العزت قرب حاصل ہو جائے گا ہمیں، یا اگر میں اس پر اذان نہیں دوں گا تو میری اذان نہیں ہوگی. ایسا کوئی بھی نہیں استعمال کرتا. اس لیے اس چیز کو ہم بدعت نہیں کہتے کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ صرف ایک سورس ہے آپ کی آواز کو آگے پہنچانے کا. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ حدیث ایک بہت بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ ہے ظاہری عمل کو پرکھنے کا پیمانہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، جس کے اندر نیت کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ باطنی عمل کو پرکھنے کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. یعنی ہر باطنی عمل کو جس کا تعلق آپ کے دل کے ہے اور جس کا رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے. جبکہ یہ حدیث جو ہے عائشہ کی حدیث ہے، یہ حدیث ظاہری عمل کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر کسی چیز میں سنت کی پیروی ہوگی، دین اسلام کے اعمال اس کے مطابق ہوں گے، انسان کے اعمال دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق، تو وہ چیز قبول کر لی جائے گی.
اور جس کے اندر نئی نئی باتیں ایجادات ہوں گی تو اس سے ایسا چیز قبول نہیں ہوں گی، تو وہ ظاہری عمل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو، کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اور جو اس کے طریقے کے مطابق ہے وہ یقیناً قابل قبول ہے۔ اور یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دین مکمل ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ شفیق تھے، بہت زیادہ شفقت فرمانے والے تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کے متعلق خبردار کر دیا جو انسان کی، جو مسلمان کی اعمال کی بربادی اور عمل کی عدم قبولیت کی وجہ بن سکتی ہے، یعنی کہ بدعت، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار ہمیں کر دیا کہ ایسی چیز سے بچنا چاہیے جو جس کا تعلق دین سے نہ ہو اور اس کو انسان دین سمجھ کے کر رہا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی، ان کی مہربانی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی گئی جو اس میں نہیں ہے، تو یہاں پر اتباع رسول کی بھی شرط کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ہر عمل کو دین اسلام کے اصول اور تعلیمات پر پرکھا جائے گا، یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور دین کے اندر بدعات ایجاد کرنا، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، یہ حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا، جیسے کہ حدیث مسلم تھی، میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کچھ چیزیں بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کر لینی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، اور دین کے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت عائشہ کے بھائی خود، وہ فرماتے ہیں، سوری حضرت عائشہ کے بھائی کہہ رہا ہوں، جناب عمر کے بیٹے حضرت حفصہ کے بھائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ تھیں ایک اور حفصہ، ان کے بھائی، وہ فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی، اگرچہ کہ بعض لوگ اس کو اچھا بھی سمجھیں، یعنی کچھ لوگ اگرچہ کہ بعض بدعتوں کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، لیکن اگرچہ کہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور ہر قسم کی بدعات سے دور رہتا ہے، تو ایسا شخص صراط مستقیم پر گامزن ہے، اور وہی کامیاب ہے، الحمدللہ۔ یہ چند باتیں اس حدیث کے حوالے سے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ حدیث نمبر 6، جو کہ ہے حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث، جس کے اندر حلال و حرام کے متعلق کچھ بنیادی باتیں کی گئی ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو آنے والی ہے اس کے بنیادی موضوعات کیا ہیں جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 6، جو کہ نعمان ابن بشیر کی حدیث ہے، اس کے اندر دین اسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اس کے اندر حلال و حرام کی جو اشیاء ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ اس حدیث کے اندر اصلاح قلب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تزکیہ نفس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حرام کاموں اور مشکوک امور سے بچنے کی اس کے اندر تلقین ہے، اور اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن کے لیے ایمان کی سلامتی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، اگر اس کے اندر صحت بھی نہیں ہے کافی، لیکن اس کا ایمان سلامت ہے، تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اور انسان کو اسی چیز کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، اور ایمان کے ساتھ ہی وہ اس دنیا سے اٹھایا جائے، کیونکہ بہت سارے ملائل آگے ایسے ہیں جس میں ہمیں ایمان ہی کی ضرورت پڑے گی۔ حدیث نعمان، حدیث نمبر 6، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما انه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواہ البخاری و مسلم۔ حدیث نعمان بن بشیر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً حلال امور واضح ہیں، یعنی اس دین میں حلال امور واضح ہیں، حرام بھی اسی طرح
واضح کر دیا گیا ہے شریعت کے اندر. اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں شبہ کی چیزیں ہیں، یعنی مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں لوگوں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ شبہ کی جو چیزیں ہیں ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے. چنانچہ جو شخص شبہ والی چیزوں کی سے بچ گیا، یعنی ان مشتبہ چیزوں میں نہ پڑا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، مشتبہ امور میں، وہ یقیناً کیا ہوگا، الٹیمیٹلی حرام میں پڑ جائے گا. اس کی مثال اللہ کے نبی نے خود دی، جیسا کہ ایک چرواہا جو بکریاں ریوڑ چراتا ہے، کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد اگر چرا رہا ہوگا تو بہت زیادہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے ریوڑ سمیت اس چراگاہ کے اندر چلا جائے جس کا جانا اس کے لیے ممنوع تھا. یعنی وہ کسی اور کی جگہ تھی، وہ کسی بادشاہ کی مثلا وہ جگہ تھی، اور اس کو نہیں پتہ چلا اور وہ اس کے قریب قریب ہوتا وہ اس کے اندر اس کا ریوڑ چلا گیا اور وہ بھی اندر چلا گیا. اس کا پھر کیا ہونا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پھر اس کو پھر اس کی سزا ملنی ہے بادشاہ کی طرف سے. سو خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خبردار، اعلیٰ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی جس میں دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے. اور یہ بالکل ایک عام فہم بات ہے، اور ہمارے یہاں آج بھی یہ چیز ہوتی ہے. یعنی بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہم نہیں جا سکتے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے، اور بہت سے مسائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. خبردار، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. یعنی اگر ایسے حرام کردہ چیزوں کی طرف انسان بڑھے گا تو وہ گویا اللہ رب العزت کی چراگاہ میں داخل ہو رہا ہے، جس کی پھر اس کو سزا ملے گی. سن لو، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا کا سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا، الا جان لو کہ وہ کیا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. اللہ اکبر، بہت عظیم حدیث ہے. اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں نعمان ابن بشیر اس حدیث کے راوی، ان کا کچھ تعارف. حسب معمول ہم جب بھی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس کی روایت کرنے والے صحابی یا صحابیہ کا ایک چھوٹا سا ہم تعارف بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. نعمان ابن بشیر صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، بشیر ابن سعد. نعمان ابن بشیر علوم نبوت کے وارث، ایک مجاہد، ایک عالم، ایک فقیہ، ایک خطیب، بہترین منظم اور ایک عظیم سیاستدان اپنے وقت کے. نعمان ابن بشیر جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے. آپ انصار قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے جو کہ مدینہ کے اندر آباد تھا. دوسرا قبیلہ کیا تھا؟ اوس. ایک خزرج اور ایک اوس. اور آپ کے والد بشیر بن سعد بھی جیسے کہ میں نے کہا صحابی تھے، اور آپ کی والدہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی بہن تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہوئی ہے جنگ موتہ میں 9 ہجری میں غالباً، ان کی والدہ بہن تھی. حضرت نعمان بن بشیر ہجرت کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 14ویں مہینے ربیع الثانی 2 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آپ وہ پہلے بچے تھے جو انصار میں پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدوم مبارک کے بعد، یعنی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اس کے بعد سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر ہی انصار کے ہاں پیدا ہوئے تھے. اور انہی کی ولادت کی یعنی حضرت نعمان کی ولادت کے 6 ماہ بعد مہاجرین میں سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. آگے میں بھی ان کی کوئی حدیث آئے انشاءاللہ ان کا تعارف لیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ تقریباً حضرت نعمان 8 سال کے تھے. حضرت نعمان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت زیادہ رحیم تھے، شفیق انسان تھے، اور شورش کے مواقع پر بھی وہ سختی کی بجائے بہت زیادہ نرمی سے کام لیتے تھے. اپنے جو مخالفین لوگ ہیں جو آپ کے سامنے اگر سختی بھی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت نعمان ان کے ساتھ انتہائی نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے. آپ حلم و تحمل میں جس طرح یکتا تھے اسی طرح شجاعت اور بصالت میں، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ بہادری بھی ان کے اندر بھی، اس کی بھی ان کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی تھی ان کے سامنے. اسی طرح وہ بہت زیادہ سخی آدمی تھے. آپ کی وفات تقریباً 65 ہجری 65 ہجری میں 64 سال کی عمر میں ہوئی تقریباً. رضی اللہ تعالی
عنه. عنه. آگے اس حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو بیان ہوئی ہیں حلال اشیاء، یعنی آپ سمجھ میں چھوڑ لے. ان الحرام بین، حلال اشیاء کیا ہے، حرام اشیاء کیا ہے، یہ ہمیں بھی جاننا ہمارا ضروری ہے. حلال اشیاء وہ ہیں جن کو اللہ اس کے رسول نے پسند فرمایا اور انہیں اپنانے کا حکم دیا، اور وہ بہت ساری ہیں دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، کچھ تو ہم ویسے ہی ہمیں معلوم ہے. مثلا مظلوم کی مدد کرنا ہے ایک حلال چیز ہے، صدقہ خیرات کرنا، حسن سلوک کرنا بڑوں کے ساتھ، خاص طور پر والدین کے ساتھ، نیکی پھیلانا، ایمانداری سے کام کرنا، سچ بولنا، عفت و پاک دامنی اپنانا، حلال کھانا، پہننا، کمانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ حلال ہے. اللہ رب العزت نے اس کو پسند فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، دین کے اندر اس کو، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے. یہ سب چیزیں ہیں حلال. اس کے اگینسٹ کیا ہے، حلال کے اگینسٹ ہے حرام اشیاء، یعنی وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے سے منع فرمایا اور اس کو ناپسند فرمایا کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. سو وہ ہیں حرام اشیاء. ان میں سے بہت بڑی بڑی چیزیں ہمیں معلوم ہیں، مثلا شرک کرنا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک کرنا، یہ بہت بڑی ایک حرام شے ہے. ظلم کرنا کسی پر، چوری کرنا، دھوکہ دہی، ڈاکہ ڈالنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، قتل کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، فحاشی پھیلانا یا کرنا، اور اسی طرح بے ایمانی کے امور کرنا، بدعت ایجاد کرنا، یہ سب کیا ہے، حلال نہیں ہے بلکہ حرام اشیاء ہیں. ان دونوں کے درمیان کیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مشتبہ ہیں، جن کے اندر شکوک پائے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. وہ کیا ہے، وہ امور جو اکثر لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں. جیسے اب ہمیں لا يعلمهن كثير من الناس، یعنی بہت سارے لوگ اپنی ان چیزوں کو نہیں جانتے. وہ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اگر نہیں جانتے تو بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے. طیب، یعنی اس بات کا مفہوم تو یہی بنتا ہے نا کہ جو لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگ، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کو جانتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم ہے تو وہ ایسی چیزوں کو جانتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ ان میں سب سے پہلے فہرست ہیں علماء، اہل علم، جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے. وہ یہ چیزیں جانتے ہیں جو کہ لوگوں کے ہاں مشتبہ سمجھی جاتی ہیں، جو امور ان کے اندر شک پایا جاتا ہے کہ وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے تو وہ پھر اہل علم سے رجوع کرتے ہیں لوگ کہ اچھا اس کے بارے سے کیا دین میں حکم ہے، یہ بتائیے یہ بتائیے. تو وہی مشتبہات چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ اپنی علم کی وجہ سے جانتے ہیں، جن کو پتا ہے بہت سے ایسا لا علمی کی وجہ آپ سے بھی نہیں جانتے. تو اس سجدہ حدیث پڑھنا میں یہ یا بیان آپ بھی کیا گیا ہے دین اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے. کچھ ایسے امور بھی ہیں جو لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی شبے اور شک میں پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. اور ایسے امور جن کے ایک مسلمان شبہ محسوس کرے، اسے چاہیے کہ ان سے دور رہے، اسے حلال نہ سمجھے، اور ہمیشہ اہل علم سے پوچھتا رہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جس کی چیز مجھے واضح نہیں ہے وہ کیا ہے، اس کے والے سے دین میں کیا ہے. اور ایمان کی سلامتی کے لیے یہی رائے عافیت ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے دور رہے جس کی وجہ سے وہ شک میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ لا يعلمهن كثير من الناس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ ان سے واقف بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی کہا، جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے مشتبہ امور ہوتے ہیں. اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ دل کی اصلاح بہت زیادہ اہم کام ہے، جس سے انسان حرام کاموں سے بچتا ہے. یعنی اگر دل کا صحیح ہونا، وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. حدیث 40 نویہ میں دوبارہ خوش آمدید. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 40 منٹ کے بعد کلاس ختم ہو جاتی ہے، اور سبحان اللہ مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکا اور میں یہ کہنا بھول گیا. طیب، ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹس آ جائیں تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو وہیں سے مکمل کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. طیب، دل کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ دل کی اصلاح بہت زیادہ اہمیت کا حامل کام ہے. جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے تو اس کے تمام امور ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اگر دل ٹھیک ہے تو وہ یقیناً حلال کام کرے گا، حرام سے بچے گا، اور جو چیزوں کا اس کو نہیں معلوم، جن چیزوں کے متعلق اس کو علم نہیں ہے، بات واضح نہیں ہو رہی اس کے اوپر، وہ ان چیزوں کو
چھوڑ دے گا۔ اور بہت سارے ایسے امور ہیں ہمارے سامنے بھی اس معاشرے میں جو کہ امور مشتبہ سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا اس کی بہت بڑی مثال بٹ کوائن کا مسئلہ ہے، یعنی وہ ایون علماء کے درمیان اس کے حوالے سے اختلاف ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، تو پھر ایک عام آدمی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ وہ چیزوں سے دور رہے۔ اس کے متعلق خود علماء کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ سو ایسے امور جن کے اندر بہت زیادہ شک و شبہ پایا جائے، ان کی حلت و حرمت کے حوالے سے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی بھی اگرچہ آج سے کچھ عرصے پہلے بہت زیادہ ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے علماء کے درمیان بھی، سو یہ ایک بہت بڑا شک و شبہ میں کام ڈالنے والا ایک چیز تھی، لیکن آج چونکہ جدید سائنس سے بھی یہ پتہ چل گیا ہے اور تقریباً علماء کے تقریباً اتفاق ہو چکا ہے اس پر کہ سگریٹ نوشی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے کہ وہ بہت مضر ہے آپ کے لیے۔ دوسرا حدیث اور قرآن کریم کی آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے جو طیب چیزیں ہیں یعنی پاک چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنا جائز ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ تمباکو نوشی ایک غیر طیب چیز ہے، ایک خبیث ہے، گندی چیز ہے۔ انسان اس شخص کے قریب نہیں بیٹھ سکتا جو اس کو سگریٹ نوشی کر رہا ہو۔ سو یہ ایک فطرتاً یعنی انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کے دھوئیں سے، اس کی وجود سے۔ سو ایسی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو شکوک و شبہ میں مبتلا کر دے۔ اور اس کے پیچھے یقیناً دل کا بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العزت کی چاہت میں اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے، تو وہ ایسے کاموں سے دور رہتا ہے۔ اور جس کا دل ٹھیک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ اپنے نفس کی پیروی کرے گا، وہ کہے گا کہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے والا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جن چیزوں کا تعلق ہے حلال و حرام سے اس کو وہ تو آپ نہیں کرنے، اور جن چیزوں کا امور مشتبہ امور ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ کے انسان نہیں کر سکتا کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، یہ تو گناہ پر جرت کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ سو اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ 3 طرح کے امور ہمارے دین میں بیان ہوئے ہیں، اگرچہ کہ 2 ہی ہیں لیکن بہت سے امور ایسے ہیں جو لوگوں پہ مشتبہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو 3 کہا ہے۔ ایک ہے حلال، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے طرف سے ہمیں حلال اور حرام بتا دیا گیا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ بعض اوقات وہ ڈائریکٹ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، بعض اوقات اصول بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ کہ اصولوں پر چیز اگر ہوگی تو وہ صحیح ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ٹھیک ہوگی۔ اور بہت سارے ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہیں، جو شکوک میں مبتلا کرنے والے ہیں، اور لوگ اس کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سو حلال کام اپنانے والے کام ہیں اور حرام کام سے بچنا چاہیے، اور مشتبہ امور سے بھی انسان کو بچنے کا حکم ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور مشتبہ امور کیا ہیں؟ جن کے حلال اور حرام میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ بعض لوگ کسی امر کو، کسی چیز کو حلال جانتے ہیں اور بعض حرام، اور بعض علماء سکوت اختیار کرتے ہیں جن پر بہت چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہوتی۔ سو ایسے معاملات میں انسان کو، ایک عام مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بھی دور رہے جن کے متعلق علماء کے درمیان بھی اختلاف ہو۔ یہ اس کے دین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین سیکھنے کی رغبت ہو تاکہ بندہ مومن مشتبہ امور سے متعلق جانے اور ان سے بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ یعنی اگر آپ کو دین پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں مشتبہ امور میں داخل ہیں، ان کے درمیان علماء میں اختلاف ہے۔ اگر آپ کو دین ہی نہیں پتہ ہوگا، دین کے متعلق، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا چیز مشتبہ ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ لا محالہ حرام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بیان فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اور وہ بہت ممکن ہے کہ ایک چراگاہ کے اندر انسان اپنا ریوڑ لے کے چلا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کہ کب وہ کسی اور کی ٹیریٹری میں داخل ہو گیا ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اسی طرح جو حرام کام ہے وہ دراصل اس کے آس پاس جو باؤنڈری ہے وہ شبہات کی باؤنڈری ہے، انسان جب اس میں داخل ہوتا ہے تو لا محالہ حرام کام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ذرائع کا بھی شد و باب کرنا چاہیے جو حرام کاموں تک پہنچاتے ہیں، یعنی ان مشتبہ امور سے بھی بچنا چاہیے جو آپ کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔
اس لیے ارشاد فرمایا نا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اب قریب پھٹنے سے کیا مراد ہے؟ پھٹکنے سے یعنی ایسے بھی وہ امور نہ کیے جائیں جو آپ کو اس برے کام کی طرف لے جائیں، یعنی ان ذرائع سے بھی آپ بچیں جو آپ کو اس کام میں داخل کرنے کا سبب بن جائیں. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف انسان کو حرام میں پڑنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس کا کیا تعلق ہے؟ دل کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ انسان کا جو ڈر اور خوف ہے اللہ رب العزت سے، اس کا جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے. انسان دل کے اندر جو کچھ محسوس کرتا ہے وہی چیز دراصل اس کے سامنے پھر اس کے عمل میں داخل، اس کے عمل سے وہ چیز عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. انسان کے دل کے اندر جب ایمان گھر کر جاتا ہے تو اس کے اعمال میں بھی اس کی زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اس طرح اگر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہوتا، اس کی شریعت سے بغاوت کا عنصر شامل ہوتا ہے، تو پھر انسان گناہ میں بھی اسی طرح جری ہو جاتا ہے، جرت آمیزی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ بہت زیادہ اہم ایک چیز ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر محسوس کرے، ڈر بٹھائے. اس حوالے سے یہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آگے مجھ کو حساب دینا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، کیونکہ میں یہاں بندہ ہوں اس کا، میں غلام ہوں اس کا، اور میرے اوپر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں، جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، وہ مجھے کرنی ہی ہے لازمی. یہ ایک ٹیسٹ ہے جو مجھے دیا گیا ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا دل ٹھیک ہے اس کے سارے اعضاء بھی باقی بھی ٹھیک ہے. جس کے حدیث میں آیا کہ انسان کے اندر ایک جسم کا ایک لوتھڑا ہے، جسم کا ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارے ٹھیک ہے، وہ غلط ہے تو پھر سب غلط. یعنی کیونکہ انسان، جیسے کہ میں نے کہا کہ دل کا تعلق، دل کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے. ڈر ہو انسان کو، اللہ رب العزت کا خوف ہو، تو وہ ایسے ہر کاموں سے دور رہے گا جو انسان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی زبان، انسان کے کان، انسان کی آنکھ، وہ ساری چیزیں پھر کنٹرول میں رہتی ہیں جب دل کنٹرول میں رہتا ہے. تو ہمیں اپنا دل کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ہم بچائیں برے کاموں سے. اور اس حدیث میں ہمیں بہت بڑی ایک اور مثال ملتی ہے نبوی طریقہ تعلیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طرح سکھایا کرتے تھے دین کی بات، اور وہ ہے مثالیں دینا. جیسے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوڑ کی مثال دی، چراگاہ کی مثال دی، بادشاہ کی چراگاہ ممنوعہ جو علاقہ ہے اس کی مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے. الحمدللہ. یہ تھی ہماری آج کی حدیث عائشہ اور حدیث نعمان بن بشیر، جس کے اندر ہم نے بدعات کے حوالے سے پڑھا کہ دین کے اندر بدعات حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح نعمان ابن بشیر کی حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام امور کو واضح کر دیا ہے. اس کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو اپنی کم علمی کی وجہ سے معلوم نہیں ہیں، اور اس کا ہمارے لیے یہی ہے حکم ہے کہ ہم اس سے بچیں تاکہ ہم حرام میں داخل نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے دین اسلام کو سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے، اور ہمیں اسی طرح مزید اپنے دین کے لیے چنے. هذا والله اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.